بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ نشست اور آج کی اس ملاقات میں منافقوں کی ایک اور قبیح حرکت کا ذکر ہوگا، جو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہے پیش آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، اس موقع پر کیا ہے ایک اور حرکت، جو کہ بری حرکت، قبیح حرکت تھی اہل نفاق کی، اس کا ذکر انشاءاللہ آج کی اس نشست پر، اور اسی پر کیا ہے ہماری بات بھی کیا ہے غزوہ تبوک سے متعلق کیا ہے مکمل ہوگی اور پائے اختتام تک، تکمیل تک جو ہے پہنچے گی۔ معاملہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو دعوت دی شرکت کے لیے، اور اہل نفاق پیچھے رہ گئے، تو اہل نفاق نے ایک مسجد کی تعمیر کی، جہاں پر نماز پڑھی جائے، اور اس مسجد کی افتتاح کے لیے یا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ان منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، تاکہ آپ ہماری مسجد میں آئیں، نماز پڑھائیں، اور آپ کی اس مسجد میں آنے سے مسجد کی تائید ہو جائے گی کہ ہاں آپ نے اس مسجد میں آ کر امامت کرائی ہے۔ اور یہ مسجد قرآن مجید میں مسجد ضرار سے اس مسجد کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ توبہ ہی میں، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وہ لوگ یعنی وہ اہل نفاق، اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے ایک مسجد بنائی، اور یہ مسجد ضرارا یعنی نقصان پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا، اور اس مسجد کی بنیاد کفر پر ہے، اور اس مسجد کے ذریعے ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ انہوں نے مسجد بنائی ہے، بظاہر ایک عبادت کی جگہ ہے، لیکن اس مسجد کی تعمیر کے ذریعے نقصان پہنچانا اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنا اور پھوٹ ڈالنا، اور اسی طرح دوسرے برے اور بھی کیا ہے ان کے ارادے ہیں، اور بھی بری ارادے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہم صرف اور صرف کیا ہے نیکی چاہتے ہیں اس مسجد کی تعمیر کے ذریعے۔ نیکی کیا؟ مسجد کی تعمیر ایک نیکی، اور اس مسجد میں نماز پڑھنا یہ بھی نیکی ہے۔ ہم تو صرف کیا ہے نیکی ہی چاہتے ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دے رہا ہے، انہم لکاذبون، کہ یہ سب اپنے دعوے میں، اپنے بات میں کیا ہے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسجد بنائی، ان اردنا الا الحسنى، ہم نے صرف نیکی کا ارادہ رکھا ہے اور اچھے مقصد کے لیے بنائی ہے، کوئی برا مقصد نہیں، کوئی برا ارادہ ہمارا نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، اور اسی طرح ایمان والوں کو نقصان پہنچانا، ایمان والوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دینا، فرقہ فرقات کر دینا، یہ ان کا مقصد ہے۔ لیکن ان کا دعویٰ کیا ہے زبان سے؟ ان اردنا الا الحسنى، ہم تو نیکی چاہتے ہیں۔
کیا نیکی؟ مسجد نے کی، مسجد میں نماز پڑھنا۔ اور انہوں نے جو عذر بیان کیا وہ یہ کہ جو عمر دراز لوگ ہیں، مرد حضرات جو عمر دراز ہیں، بارش ہے، ہوا ہے، رات کی تاریکی ہے، تو مسجد نبوی تک جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے اسی لیے اپنے محلے میں کیا ہے مسجد بنا لی تاکہ اسی مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ یہ عذر انہوں نے کیا ہے بیان کیا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات کی گواہی دے رہا ہے انہم لکاذبون کہ یہ سب کے سب کیا ہے جھوٹے ہیں اپنی باتوں میں۔ ان کا ارادہ کوئی اچھا نہیں مسجد بنانے کا، بلکہ مسجد بنانے سے ان کا ارادہ کیا ہے؟ برا ہے۔ کیا برا ارادہ ہے؟ نمبر 1، ضرارہ، اس مسجد کے ذریعے نقصان پہنچانا مقصد ہے، اور بالخصوص مسجد قباء کو نقصان پہنچانا مقصد ہے، وکفرا، اور اسی طرح کفر کو تقویت اور مضبوطی، نفاق کو مضبوطی اور تقویت دینا مقصود ہے، وتفریقا بین المؤمنین، اور اسی طرح مومنوں کو، ایمان والوں کو بانٹ دینا، تقسیم کر دینا مقصد ہے۔ کیونکہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ یہ مسجد قباء سے کچھ قریب تھی، اور جب یہ مسجد اگر بن گئی تو مسجد قباء میں جو سب لوگ بستی والے اکٹھا ہوتے تھے، ایک ساتھ جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ مسجد قباء میں جائیں گے، اور مسجد قباء میں کے کچھ افراد کیا ہے ادھر آنے لگیں گے اس نئی مسجد میں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ پھوٹ ڈالنا ہے، اور یہ عذر اور اپنی ارادہ اپنی زبان سے اچھا بتا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا گواہی دے رہا ہے؟ انہم لکاذبون، کہ یہ سب اپنے باتوں میں، اپنے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی تم کبھی اس مسجد میں داخل ہو کر نماز نہ پڑھنا۔ اس مسجد میں داخل ہو کر تم نماز نہ پڑھنا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہل نفاق سے مسجد میں آنے کی، مسجد میں نماز پڑھانے کی دعوت ملی تھی، اور آپ نے دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ میں ابھی غزوے کے لیے جا رہا ہوں، جب لوٹ کر کے آؤں گا غزوے سے تو اس مسجد میں، تمہاری مسجد میں آ کر نماز پڑھاؤں گا۔ یہ آپ کا وعدہ تھا، آپ نے دعوت کو قبول کیا۔ لیکن جب آپ سم لوٹ کر کے آ رہے تھے اس وقت وحی نازل ہوئی، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں جس مسجد کی تمہیں دعوت ملی ہے نماز کے لیے، اس مسجد میں لا تقم فیہ ابدا، تم نماز کبھی کیا ہے، کبھی بھی جا کر جو ہے نہ پڑھنا اس میں۔ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس مسجد کی بنانے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد بظاہر اچھا لگا، صحیح لگ رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے، ان کا اصل کیا ہے؟ برا ہے، نفاق کا معاملہ ہے۔ تو اسی لیے لا تقم فیہ ابدا، تم اس مسجد میں کبھی بھی جا کر کیا ہے نماز نہ پڑھانا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ایسی مسجد جو کہ پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد اس پر ڈالی گئی ہو، اسی بنیاد پر اس کی تعمیر ہو، اس مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے کہ تم جو ہے ان کی مسجد، اہل نفاق کی مسجد میں جا کر کیا ہے نماز پڑھو۔ اور ادھر مراد مسجد قباء، جس کی بنیاد ڈالی گئی، جس کی تعمیر ہوئی، وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، نہ کہ کفر اور کیا ہے نفاق کی بنیاد پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل نفاق یعنی مسجد ضرار میں کیا ہے نماز پڑھنے کا۔ اور منع کیوں فرمایا، اس کی بھی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس کی وضاحت بھی کہ اگرچہ جو ہے کوئی صحیح عذر بیان کر رہے ہیں بظاہر کہ ہاں جو عمر دراز ہیں ان کے لیے، ان کو دور جانا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ان کے لیے دشواری پریشانی ہے،
اس لیے ہم اپنی بستی میں قریب مسجد بنا لے رہے ہیں۔ یہ تو بظاہر ہی اپنا عذر بیان کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے پیٹھ پیچھے کیا ہے، ان کا ارادہ اور ان کے مقاصد کیا ہے، برے ہیں۔ ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈال دینا ہے، اور اسی طرح اپنی جماعت کو، یعنی اہل نفاق کی جماعت کو، کفر کو کیا ہے، تقویت اور مضبوطی دینا مقصد ہے اس مسجد کے ذریعے۔ اسی لیے لا تقم فیہ ابدا، تم اس مسجد میں کیا ہے، داخل ہو کر کبھی کیا ہے، نماز نہ پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مزید اور اسی مسجد سے متعلق کہ مسجد تقوی اور مسجد ضرار میں فرق کیا ہے۔ مسجد ضرار میں تمہیں روکا جا رہا ہے اور مسجد تقوی میں جانے کی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، اچھا ارادہ ہے، اور اسی طرح وہ مسجد جس کی بنیاد اچھے ارادے پر نہیں بلکہ ایذا اور تکلیف، ضرر پہنچانا مراد ہے۔ ان دونوں مسجدوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جس نے اپنی دین کی بنیاد ایک مضبوط بنیاد پر جو ہے ڈالی، اپنے دین کو ایک مضبوط بنیاد پر ڈالا، یعنی حق تقوی پر، ایسے لوگ اور ایسی مسجد خیر ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی دین اور اپنے مسجد کی بنیاد کیا ہے، برے ارادے پر جو ہے ڈالی ہو۔ کیا برا ارادہ؟ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم، ایسا کنارہ یعنی وادی کا ایسا کنارہ، بالکل کنارہ حصہ جو ہوتا ہے، جب پانی بہتا ہے تو نیچے سے جو ہے جو کنارے کا حصہ ہوتا ہے بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، مٹی کا بہت سارا حصہ کیا ہے، نکل جاتا ہے، پانی سے بہہ جاتا ہے، تھوڑا ہی سا حصہ مٹی کا اوپر کے حصے باقی رہتا ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک حصہ کنارے کا ہوتا ہے، کبھی بھی کیا ہے وہ گر سکتا ہے، اور جو ہے وہ کنارہ کیا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ یہی معاملہ مسجد ضرار کا ہے کہ اس کی بنیاد بہت ہی کمزور یعنی کفر پر ہے، اگر اس میں کوئی شرکت کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، تو وہ کیا ہے، جہنم کی آگ میں کیا ہے، جا سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کبھی بھی کیا ہے، ہدایت اور ظالموں کی کبھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی رہنمائی نہیں فرماتا۔ تو یہ رہا حضرات مسجد ضرار کا معاملہ کہ اہل نفاق نے مسجد بنائی، اور مسجد بنانے کا مقصد کچھ اور تھا، برا ارادہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو ایک اچھی بات، ایک اچھا ارادہ بتایا کہ مسجد بنانے کا ہمارا ارادہ یہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم میں جو عمر دراز ہیں، بوڑھے ہیں، رات کو ان کو جانے میں کیا ہے، مسجد میں تکلیف ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم نے اپنے محلے میں کیا ہے، مسجد بنا لی۔ یہ انہوں نے اپنی مجبوری اور ایک مقصد بتایا، لیکن حقیقت کیا ہے، مقصد ان کا برا تھا، کیونکہ مقصد کیا ہے، ضرر پہنچانا تھا لوگوں کو، اور اسی طرح اپنی جماعت کو، اہل نفاق نے اپنی جماعت کو تقویت اور مضبوطی دینا مقصد تھا، اور اسی طرح کیا ہے، تفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان کیا ہے، تفرقہ ڈالنا کیا ہے، مقصد تھا۔ اور یہ سارے برے مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ جب آپ کو دعوت دی گئی، آپ نے کہا کہ میں تو ابھی راستے میں جا رہا ہوں تبوک کے لیے، جب لوٹ کر کے آؤں گا غزوے سے فارغ ہو کر تو تمہاری مسجد میں آؤں گا، میں نماز ادا کی جائے گی، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب آپ غزوہ تبوک سے لوٹ کر آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے وحی نازل ہوئی، اور آپ کو بتایا گیا کہ مسجد کے بنانے کے اصل مقاصد کیا ہیں، جو کہ آپ سے چھپایا گیا۔ اسی لیے لا تقم فیہ ابدا، تم اس مسجد میں کبھی ابدا کبھی بھی داخل ہو کر کیا ہے، نماز ادا نہ کرنا۔ ان کا ارادہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے مسجد میں آ جائے، ہمارے نماز ادا کریں گے تو ہمیں ایک تقویت حاصل ہوگی، ایک تزکیہ ہو جائے گا۔
آپ کی طرف سے کیا ہے ہمیں ایک تزکیہ حاصل ہو جائے گا کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس مسجد میں نماز ادا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، اور یہ سب جو خبریں ان کے بارے میں، اصل مقاصد کے بارے میں جو آپ کو معلوم پڑا، وہ جو ہے وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے بتایا۔ تو یہ بھی اگر دیکھا جائے حضرات، اہل نفاق کی ایک قبیح حرکت تھی، جو کہ ان کے تمام قبیح حرکات میں سے کیا ہے یہ بھی ایک بری حرکت تھی۔ اس میں بھی کیا ہے ایک عبرت اور ایک نصیحت اور سبق ہمیں جو ہے ملتا ہے، وہ یہ کہ اہل نفاق کا کیا ہے ہمیں ساتھ نہیں دینا چاہیے، بالخصوص جب ہمیں ان کی قبیح حرکات اور برے مقاصد کے بارے میں اگر معلوم ہو جائیں تو ان کا ساتھ اور ان کی تائید نہ کی جائے، بلکہ ان سے ہمیشہ ہمیں کیا ہے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، تاکہ ان کے شر سے اور ان کی حرکات سے ہم کیا ہے محفوظ رہیں، اور ان کے ساتھ شرکت کرنا گویا کہ ان کی تائید کرنے میں داخل ہے۔ تو اسی پر ہماری بات حضرات غزوہ تبوک سے متعلق جو ہے ختم ہوتی ہے، اور اگر دیکھا جائے غور کیا جائے کئی حلقات اور کئی نشستوں میں غزوہ تبوک سے متعلق جو ہے بات رکھی گئی۔ حقیقت یہ ہے حضرات کہ اس میں بہت ہی زیادہ عبرت، نصیحت اور ہمارے لیے کیا ہے سبق پایا جاتا ہے، جو کہ ضمناً گزر چکی ہیں۔ دوبارہ ان عبرت اور جو ہے سبق کو، اسباق کو بیان کرنا شاید کہ جو ہے کچھ مشکل ہو، لیکن جو ہے اتنا ضرور ہے کہ آپ خود جو ہے سورہ توبہ اٹھائیے، اور مختلف مقامات پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک سے متعلق اور غزوہ تبوک کے موقع پر اہل نفاق کی طرف سے کیا قبیح حرکات اور برے مقاصد ان کے جو ہے پیش آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کی قبیح حرکات اور بری حرکتوں کو جو ہے وحی کے ذریعے اللہ نے بے نقاب کیا، اس پر جو ہے ضرور غور کیا جائے، تاکہ ہمیں کیا ہے ضرور کیا ہے مزید عبرت و نصیحت حاصل ہو، اور ہم اس پر کیا ہے اچھی طرح کیا ہے عمل کر سکیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے غزوات میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک اہم غزوہ تھا، اور اس میں جو ہے اگر غور کیا جائے تو ایک سب سے اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جب بھی نبی کا حکم آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بات کی دعوت دیں، فوری طور پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کے حکم کو قبول کریں، اور اگر ہم قبول نہیں کرتے اور جھوٹ یا سستی، لاپرواہی یا کوئی عام عذر جو کہ معقول عذر نہیں، اس کے بنا پر ہم قبول نہیں کرتے، یقیناً اس میں ہمارے لیے کیا ہے نقصان اور خسارہ ہے، جیسے اہل نفاق کے لیے نقصان اور خسارہ کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹی باتوں کی بنا پر، غلط اور جھوٹ عذر کی بنا پر انہوں نے رسول کی اطاعت کے بجائے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، غزوے میں شرکت نہیں کیا۔ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا ہے بے نقاب کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ان کے بارے میں کیا ہے وعیدیں قرآن مجید میں ہمیں کیا ہے سنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم